موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ اب جس طریقے سے سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، حکومت کا، انتظامیہ کا جھاکا کھل گیا ہے، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اسی قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ رد عمل ہوگا نہیں۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے بھی ولاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تمام جیلوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سلاخیں ہوتی ہیں اور سلاخوں کے اندر قیدی رہتے ہیں، اس لیے مچھر وغیرہ بھی اندر آتے جاتے ہیں۔ تو ان سلاخوں کے اوپر سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ خاص قسم کا ایک پلاسٹک آتا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو لینٹر میں ڈلتا ہے پلاسٹک، یہ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کے آر پار آپ تھوڑا بہت دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا ایک پلاسٹک آتا ہے، وہ پلاسٹک لگا دیا جاتا ہے تمام جیلوں کے دروازوں کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ سوئی دھاگوں کے ساتھ سیا جاتا ہے تاکہ سردی جو ہے وہ اندر نہ جائے جیلوں کے۔ عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے، اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے، یہ اوون کی طرح پکتا ہے۔ اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا، ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے، یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل میں سے رات گئے یہ پلاسٹک اتار دیے گئے ہیں۔ یہ 4 دن پہلے اڈیالہ جیل میں لگائے گئے تھے قیدیوں کے لیے یہ پلاسٹک، اور سوئی دھاگے کے ساتھ ان کو سیا گیا تھا تاکہ قیدیوں کو سردی نہ لگے۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ سہولت دی گئی تھی، لیکن اب جو لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ رات گئے عمران خان صاحب کے سیل سے پلاسٹک کی یہ شیٹیں کاٹ کے اتار دی گئی ہیں تاکہ اندر سردی داخل ہو اور عمران خان صاحب کو اذیت دی جائے۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بات، یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ یہ جو پلاسٹک کی شیٹیں لگی ہیں 4 دن پہلے عمران خان صاحب کے سیل سے ان کو اتار دیا گیا تاکہ رات بھر وہ اذیت میں رہیں اور وہ سردی میں ٹٹرتے رہیں۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے، یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے
ان کے انتظامات کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے آج کیا جائے, ہو سکتا ہے کل کیا جائے, لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ. اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے, ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے. جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے, دنوں میں ہو جائے, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے, کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے, اور اس کا کیا میکینزم ہوگا, کس طریقے سے لے کر جائیں گے, اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں. جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے, چاہے توشہ خانہ ہے, چاہے اس کے اندر القادر ہے, اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا, اس میں کچھ نکلے گا نہیں. سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے, عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے, دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. صرف عمران خان صاحب کی اب 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں ہونا باقی ہیں. یہ معاملہ اگر ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی اگر ریمانڈ چیلنج ہو گیا تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بیل مل جائے گی. وکلا ریمانڈ چیلنج اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریمانڈ چیلنج کر دیا تو کسی نئے مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 2 چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی, ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے. تیسرا یہ میرے سورس نے کہا, میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا, لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو, اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں. تیسرا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا. کہاں لے جایا جائے گا؟ تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے. عمران خان کیوں معافی مانگے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ڈر جائیں گے, مگر یہ خود اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی, اور وہ بات انہوں نے کہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں جرت نہیں ہے کہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرے. اسٹیبلشمنٹ میں اگر جرت ہوتی تو وی لاگر سے ملاقات کی خبریں نہ چلواتی بلکہ عمران خان سے مل کر دکھاتی. حالانکہ گزشتہ ہفتے جب عمران خان صاحب کی بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن وہاں موجود تھے تو یہ کہا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ اگلے ہفتے عمران خان صاحب سے ضرور آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. اور یہ یقین دہانی ہونے کے بعد رات گئے انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا. آج پھر عمران خان صاحب کی بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ ظالم کو ظالم کہنے سے باز نہیں آ رہے. یعنی وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے یہ کیا, عاصم منیر صاحب نے وہ کیا, یہ اپنے اقتدار اور طاقت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب ٹارگٹ کرتے ہیں عاصم منیر کو ڈائریکٹلی, اور یہ بات عاصم منیر صاحب کو پسند نہیں ہے. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دیتی ہے. یہ ہے سادی کہانی. اب اس میں انتظامیہ کو استعمال کیا جاتا ہے, پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے, جیل کے عملے کو استعمال کیا جاتا ہے, اور طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ملاقات نہ کروائی جائے. تو عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ 10,000 لوگ تو ہمارے ساتھ جائیں کم سے کم اڈیالہ جیل کے باہر تاکہ حکومت کے اوپر دباؤ ہو. اب کراچی میں تو بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکل آئے, حیدرآباد میں بھی نکل آئے. کیا یہاں پنجاب سے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ نکلیں گے اور نکل کر اڈیالہ جیل جائیں گے؟ تو آج کے دن یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مرتبہ پھر امتحان ہے. خاص طور پہ جو پنجاب سے اراکین اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا, اور جو عہدیداران ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, ان کا. لوگ تو آ جاتے ہیں لیکن اراکین اسمبلی کا آنا ضروری ہے. خیبر پختونخوا سے بھی اراکین اسمبلی کو آنا چاہیے. عمران خان صاحب کی بہنوں کا دیکھیں پالیٹکس میں تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں, ان کا وہ کام ہی نہیں ہے. جب عمران خان وزیر اعظم تھا, جب عمران خان کے پاس اتنا بڑا عہدہ تھا, تب انہوں نے کوئی پالیٹکس نہیں کی, کوئی مداخلت نہیں کی, کوئی فائدے شادے انہوں نے نہیں اٹھائے. یہ سارا پاکستان جانتا ہے, ورنہ آج وہ بھی جیلوں میں ہوتے.
یعنی وہ تو جیلوں میں ڈالنے کا تو بہانہ ہی چاہیے نا، اگر اتنی سی چیز بھی مل جاتی تو جیلوں میں ڈال دیتے. تو انہوں نے کوئی نہ سیاست پہلے کی ہے تو نہ آئندہ کرنی، ان کا معاملہ اپنے بھائی تک ہے. عمران خان صاحب کوئی کال دے دیتے ہیں تو وہ احتجاج کرنے آ جاتی ہیں، یا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ اڈیالہ جیل ضرور پہنچتی ہیں. عمران خان صاحب کی ایک بہن ہے نورین خانم صاحبہ، انہوں نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے اور اپنے ذاتی ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے جاری کیا ہے. یہ حسان نیازی کی والدہ بھی ہے. انہوں نے کہا گزشتہ 3 ماہ سے عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تنہائی میں قید رکھنا نہ صرف پاکستان کے آئین اور قوانین کے تحت غیر قانونی ہے، بلکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہے. بین الاقوامی قانون کے مطابق تنہائی میں قید کو واضح طور پر تشدد کی ایک شکل قرار دیا گیا ہے. اس کے باوجود عمران خان کو ان کے انتہائی بنیادی اور قانونی حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. قانون کے تحت ہر منگل کو 6 اہل خانہ اور 6 وکلا کو عمران خان سے ملاقات کا حق حاصل ہے. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. عدالت نے آرڈر بھی دیا ہوا ہے. کل بروز منگل یعنی آج کے دن میں دوپہر 1 بجے آپ سے اپیل ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ختم قرآن میں ہمارے ساتھ شامل ہو، جس کے بعد نماز عصر کے بعد اجتماعی دعا کی جائے گی. یہ دعا عمران خان، بشرا بی بی اور ان تمام افراد کی رہائی کے لیے ہے جو اب بھی غیر قانونی اور ظالمانہ قید کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان بھر اور دنیا بھر کے تمام باشعور افراد سے پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 پر اجتماعی دعا میں شریک ہو کر ظلم کے خلاف اور انصاف کے حق میں اپنی آواز بلند کرنے کی انہوں نے استدعا کی ہے. تو جناب یہ عمران خان صاحب کی بہن کا سٹیٹمنٹ ہے. دیکھتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا عمران خان صاحب کے فالوورز کتنی بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتے ہیں. پنجاب میں فسطائیت بہت زیادہ ہے، ظلم بہت زیادہ ہے، لوگوں کو بہت ہی مارا ہے انہوں نے. اڈیالہ کے باہر سے اب تک سینکڑوں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، صرف راولپنڈی ڈویژن میں ہزاروں گرفتاریاں ہو چکی ہیں. تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نکل کر آ جاتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے اور پھر شام کو آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال وہاں پہ بنی ہے. دوسرا ناظرین، سارے کے سارے تجزیہ کار اور حکومتی اراکین یہ رل مل کے سارے سہیل افریدی کو پہ گئے. لیکن دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب کی عاصم منیر صاحب سے لڑائی ہو رہی ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری بیوی کو عاصم منیر ہی مار رہا ہے، ہماری پارٹی کو عاصم منیر نے ہی مارا ہے، عاصم منیر نے ہی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر عاصم منیر کے ساتھ جب آپ اٹینڈ کریں گے کوئی بھی ایونٹس یا ان کے ساتھ سوشلائز ہوں گے تو عمران خان صاحب کے کاز کو پھر نقصان ہوگا. یا تو عمران خان صاحب نے ڈیل کر دی ہو نا، تو آپ رستہ بنائیں، ملاقاتیں کر کے بات چیت کریں کہ سر آئے آپ بیٹھے کوئی رستہ نکالیں، سر چھوڑ دیں عمران کو. ترلا منت آپ نے کرنا ہو. آپ کو یاد ہے جب نون لیگ کا برا وقت چل رہا تھا تو جنرل باجوہ نے اسی قسم کی ایک میٹنگ کے اندر جب بلایا تو خواجہ آصف پانی کی بوتل لے کر وہاں کھڑے ہو گئے جنرل باجوہ کے رستے میں، اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے جنرل باجوہ کو گھیر لیا تھا اور منتیں ترلے کر کے جنرل باجوہ کا دل نرم کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو اگر یہی کام پی ٹی آئی نے کرنا ہے تو پھر عمران خان کو جیل کاٹنے کی کیا ضرورت ہے اور اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسری جو چیزیں عمران خان صاحب نے کہی کہ پولیٹیکل کمیٹی ختم کر رہا ہوں. سلمان اکرم راجہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائے جو سیاسی حکمت عملی وضع کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے. شاہد خٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں. پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے جنہیں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نامزد کریں گے. خیبر پختونخوا کے جو وکلا کے معاملات ہیں وہ سارے سہیل افریدی صاحب اس کا خود جائزہ لیں اور بہتری کے لیے ضروری فیصلے کریں. پھر کسانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اس کا موجودہ جو صورتحال ہے پریشان کن ہے. کسانوں کے حقوق پر جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر مجھے بہت افسوس ہے. یہ جناب عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے دونوں حصے ہیں. تو ٹاؤٹوں کو منہ کی کھانی پڑی ایک بار پھر، کیونکہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی ملاقات کے لیے. یہ لوگ کہانیاں سنا رہے تھے کہ جناب ڈیل ہو گئی ملاقات کے لیے اور کوئی بیان باہر نہیں آئے گا. تو جناب بیان تو آ گیا باہر اور وہ سب نے سن بھی لیا. ناظرین، ایک اور خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے نیا بیانیہ چلا دیا. بیانیہ وہ یہ چلوا رہے ہیں اپنے قریبی صحافیوں اور دوستوں کے ذریعے سے کہ نواز شریف تو چاہتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائے جیل سے. یعنی پوری کی پوری نون لیگ دن رات عمران خان کو گالی دیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے. پوری کی پوری نون لیگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ پیش کرتی ہے. نون لیگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو سخت سے سخت سزا دینے اور کبھی بھی جیل سے باہر نہ نکالنے کا اندیا دیتی ہے. جبکہ نواز شریف صاحب اپنے درباریوں کے ذریعے سے یہ خبر باہر نکلوا رہے ہیں کہ جناب میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان آزاد ہو جائے. یہ لوگ روٹی کو چوچی کہتے ہیں میاں صاحب، لوگ پاگل ہیں. اب آپ نے ایک غلطی کر دی، اچھے خاصے آپ جوتے پالش کر رہے تھے، آپ نے اڑتے ہوئے تیر کے سامنے آنا پسند فرما لیا.
تو اب آپ جانے اور تیر جانے، عمران خان کو آپ بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ تھوڑے دن پہلے تو میاں صاحب آپ کہتے ہیں مکافات عمل ہے، عمران خان کو لانے والوں کا نہیں جناب، سب کا قصور ہے، وہ جو لے کر آئے ان کو بھی ٹانگ دو۔ تھوڑے دن پہلے تو آپ بڑے انقلابی بنے ہوئے تھے، اب آپ کہتے ہیں جناب عمران خان کو آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب خبر وہی ہے جو آپ کے اندرونی سورسز بتاتے ہیں، آپ کے بہت قریبی لوگوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی خواہش ایک ہی ہے کہ کسی طرح